ویلکم بیک ہمارے ناظرین اور ناظرات. آپ سے ہم نے جیسے کہ بتایا تھا کہ آپ کو بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ہمارے آج کے ٹاپک کے بارے میں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمیشہ کی طرح بہت اہم, اور ہم بہت سوچ سمجھ کر آپ کے لیے ٹاپک لاتے ہیں جس پہ جو ہے ہم سب ایز اے قوم ایک جو ہے وہ اس پہ ڈسکس کر سکیں اور جو ہم میں خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کر سکیں. آج ہمارا ٹاپک ہے نمود و نمائش. نمود و نمائش ہمارا ٹاپک ہے. پلیز ہم آپ کی جو ہے وہ رائے کو سننا چاہیں گے, آپ کے خیالات سننا چاہیں گے, اور جو کہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. تھوڑی دیر بعد جب ہم اپنی فون لائنز آن کریں گے تو ساتھ ہی آپ کی جو رائے ہے اس سے ہم مستفید ہوں گے. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے آج بیوٹی ٹپس. تو میری بہنیں جو ہیں, جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں, وہ بہت شدت سے اس کا انتظار کرتی ہیں, اور صدف جو تھیں وہ بہت خوش اسلوبی سے اس سیگمنٹ کو آپ تک پہنچا رہی تھیں. میں بھی کوشش کروں گی کہ آپ اس سے جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں. تو آج میں آپ کو کچھ اہم چیزیں بتانے والی ہوں فیشل کے سلسلے میں. فیشل جو ہے وہ 30 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ 15 دنوں کے بعد جو ہے ایک دفعہ فیشل کرا لینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ جو سکن ہے اس میں اس کی جو فلیکسیبلٹی ہے, اس میں جو لچک ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے, اور آپ کی جو پورز ہوتے ہیں سکن پہ, فیس کی سکن پہ جو مسام ہوتے ہیں وہ کھلنے لگ جاتے ہیں, اور اس طرح سے سکن کی جو مختلف قسم کی آپ کی جو پمپلز کہہ سکتے ہیں آپ, جن کو ایکنی کہہ سکتے ہیں, ان کے جو بڑھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے. تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سیلون میں جائیں, کسی بیوٹی پارلر میں جائیں اور وہاں جا کر فیشل کروائیں. گھر میں موجود اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے کچن میں سے لے کر استعمال کر سکتی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. جیسے آج میں آپ کو بتاؤں گی انڈا آپ کیسے استعمال کر سکتی ہیں. آپ اپنے فیشل کے لیے, اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے انڈے کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. آپ اپنے حسن کو انڈے سے اس طرح دوبالا کر سکتی ہیں کہ جن خواتین کی جلد خشک ہے ان کے لیے انڈے کی زردی, اور جن خواتین کی جلد چکنی ہے ان کے لیے سفیدی جو ہے وہ بہترین ہے. زردی یا سفیدی اپنی سکن کے حساب سے آپ اس کو پھینٹیں اور چہرے اور گردن پر لگا کر آرام سے لیٹ جائیں. اب آپ 20 منٹ کے بعد جب وہ ڈرائی ہو جائے گی اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ اکڑ رہا ہے تھوڑا سا اس میں, تو آپ اس کے بعد اس کو دھو لیں. انڈا جو ہے وہ بیسیکلی جلد کو کسنے میں مدد دیتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ غذائیت بھی فراہم کرتا ہے. صرف کھانے سے ہی, انڈا کھانے سے ہی آپ کو غذائیت نہیں ملتی, بلکہ اگر آپ اس کی سفیدی یا زردی اپنی سکن کی مطابق جو ہے اپنے چہرے پر لگائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور اگر آپ سارا دن, جبکہ خواتین جو ہیں کچھ ورکنگ ویمن ہوتی ہیں اور کچھ گھر میں جو گھریلو کام کرتی ہیں, وہ شام تک جو ہے وہ بری طرح سے تھک جاتی ہیں, اور اگر آپ یہ ماسک جو ہے انڈے کا زردی یا سفیدی والا پھینٹ کر لگائیں گی تو آپ کی نہ صرف جلد کو یہ جو ہے وہ ایک کس دے گا, اچھی ٹون کر دے گا, بلکہ آپ کو اس سے تھکن کا احساس بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. انڈے کی سفیدی تو حیرت انگیز طور پر جو ہے وہ صفائی کرتی ہے. انڈے کو اگر آپ بالوں کے لیے استعمال کرنا چاہیں, اگر آپ انڈے کو بالوں کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو بھی بہت مفید ہے, کیونکہ انڈے کو شیمپو کرنے سے قبل اگر آپ صرف آدھا گھنٹہ پہلے سر پر لگا لیں اور پھر آپ اس کے بعد اپنا بال جو ہے وہ روٹین کے مطابق اپنے شیمپو سے جو ہے وہ دھو لیں, تو آپ کو محسوس کریں گے کہ بالوں میں کنڈیشنر لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی, وہ بہت نرم و ملائم ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس چائے کچن میں موجود ہوتی ہے, تو چائے کے قہوے کو آپ جو ہے وہ عام چائے کی طرح اس کا قہوہ بنائیے, اس کو ٹھنڈا کر لیجئے, اور روئی کو بھگو کر اس کو آپ آنکھوں پر لگائیں. قہوہ آپ نے چائے کا بنایا عام جیسے, اس میں صرف آپ نے دودھ نہیں ڈالا, اور قہوہ جو ہے ویسے ہی آپ کے پاس موجود ہے. آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے, اس کے بعد روئی کا ایک لے کر آپ نے اس کو روئی بھگو کر اس کو آنکھوں پر رکھیں. اس سے آنکھوں کی جو تھکن ہے وہ بالکل دور ہو جاتی ہے. آپ کی آنکھوں کے نیچے جو پفینس ہوتی ہے جو آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے. اور چائے کی پتی کا یہ جو استعمال ہے یہ آپ باقاعدگی سے کرتے رہیں, آپ محسوس کریں گی کہ آپ کی آنکھوں میں ایک چمک اور آپ کی ایک جو ہے وہ رونق آ گئی ہے.
اسی پتی کو جو ہے ہم اس طرح سے بالوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کی پتی پانی میں ڈال کر جو ہے وہ ابال لیں اور قہوہ ٹھنڈا کر لیں. شیمپو کرنے کے بعد بالوں کو قہوے سے دھو لیں. یعنی کہ آپ نے شیمپو کر لیا, آپ نے شیمپو بھی نکال لیا بالوں سے, اس کے بعد آپ نے قہوے والے پانی سے جو ہے وہ اپنے بالوں کو دھو لینا ہے. اس سے بالوں کی چمک میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کو آپ کو کیمیکلز والے کلرز استعمال نہیں کرنے پڑیں گے. آپ کو اپنے بالوں کو کلر کرنے کے لیے جو کیمیکلز استعمال کرتے ہیں وہ بالوں کے لیے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں, ان کی کشش ختم کر دیتے ہیں, ان کی چمک ختم کر دیتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی. اور قہوہ جو ہے وہ آپ کے بالوں کو ایک بہت ہی خوبصورت سا نیچرل رنگ جو ہے وہ دے گا. نمک کی بات کرتے ہیں تو نمک تو ہر کچن میں ہوتا ہے, ہر کسی کے گھر ہوتا ہے, اور نمک کے بغیر تو میرا خیال ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کھانا بنا پائیں, اور بہت ساری دوسرے کام جو ہیں, دوسری جو اشیاء ہیں اور دوسرے جو چیزیں ہیں اس میں بھی نمک استعمال ہوتا ہے. نیم گرم پانی لیجئے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر آنکھوں کو دھو لیجئے. یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ آنکھوں کے اندر ڈال رہے ہیں, بلکہ آنکھیں بند کیجئے اور اس کے اوپر سے جو ہے وہ آپ نیم گرم پانی جس میں آپ نے نمک ملایا ہے وہ ڈال لیں, اور آنکھیں آپ کی شفاف اور چمکدار ہو جائیں گی. اس پانی میں روئی بھگو کر بھی آپ آنکھوں میں رکھ سکتے ہیں, اس سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور آپ کو اپنی پاؤں کی تھکاوٹ اگر دور کرنی ہے, جب آپ سارا دن کی محنت کے بعد, یا جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہ جوتا پہنے رکھتی ہیں شام تک اور اس کی وجہ سے ان کے جو پاؤں ہیں وہ بہت درد کرنے لگتے ہیں, تو اس کے لیے بھی سب سے اچھی جو آسان طریقہ ہے اور بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے کہ آپ ایک برتن میں پانی لیجئے نیم گرم, اور اس میں 3 چمچ جو ہیں وہ نمک کے ڈال دیجئے, اور پھر اس کے اندر اپنے پاؤں رکھیے. آپ محسوس کریں گی کہ آپ کے پاؤں کو بہت آرام مل رہا ہے. کیسٹر آئل کی بات کرتے ہیں. کیسٹر آئل جو ہے وہ جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اکثر موجود ہوتا ہے, بہت ہی فائدہ مند چیز ہے بیرونی استعمال کے لیے. اس کے لیے جیسے آپ کی جلد کو بہت ہی زیادہ ملائم اور نرم کر دیتا ہے. رات کو سونے سے قبل اگر آپ تھوڑا سا ہلکا سا, آپ نے بہت جو ہے سخت ہاتھوں سے مالش نہیں کرنی سر کی, بلکہ تھوڑا سا کیسٹر آئل لے کر نرم ہاتھوں سے اپنے سر کا ہلکا سا مساج کریں اور صبح اٹھ کر دھو لیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں کا جو تھکنس ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ. اور کیسٹر آئل کو جو آپ اگر اچھی طرح سر پر لگائیں گے تو آپ کے بالوں کی لمبائی بھی بڑھے گی. اس کے علاوہ گرم پانی میں جب آپ کیسٹر آئل سر پر لگائیں, یہ رات کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مساج کر کے اگلے دن صبح دھو لیں. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کیسٹر آئل سے اچھی طرح سر کی مالش کیجئے, اس کے بعد تولیہ بھگو کر اسے نچوڑ لیجئے اور سر کے گرد جو ہے اس کو باندھ لیں. اس طریقے سے کیسٹر آئل سر کی جلد کے اندر تک اترے گا اور آپ کے بالوں کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نرم, ملائم اور گھنا کر دے گا. کیسٹر آئل سے صرف جو ہے آپ اپنے سر کے بال ہی گھنے نہیں کر سکتے, بلکہ آپ اس سے اپنی رات کو سوتے وقت اگر آپ ہلکا سا کیسٹر آئل لے کر اپنی پلکوں پہ اس طرح سے مساج کر لیں جس طرح کے آپ سر کے بالوں پہ مساج کرتی ہیں, بہت ہلکا سا تاکہ آپ کی آنکھوں میں نہ جانے پائے, اور وہ ہلکا سا مساج کر کے آپ سو جائیں. روزانہ اگر آپ یہ کریں گی تو بہت جلد آپ کی پلکیں بہت سیاہ اور لمبی اور گھنی ہو جائیں گی. تو جی ناظرین, یہ تو تھے ہمارے بیوٹی ٹپس جو میں نے آپ کو آج بتائے, اور امید ہے کہ ہماری بہنیں سے بہت مستفید ہوں گی, اور میں خود بھی ان کو ٹرائی کرتی رہتی ہوں. تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی مفید مشورہ ہو تو وہ ہم سے شیئر کرنا مت بھولیے گا. ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں, میرے ساتھ میرے بھائی ہیں ظفر ہاشمی صاحب, اور ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے آج کیا پکائیں. وہ بھی بہنوں کا سیگمنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ بہنیں ایک دفعہ ٹی وی کے آگے جو ہے وہ جم کر بیٹھ گئی ہیں, تو امید ہے کہ وہ اب یہاں سے اپنی جو پسند کی چیزیں ہیں, پسند کے سیگمنٹس دیکھ کر ہی اٹھیں گی. نہ صرف یہ کہ میری بہنیں جو ہیں وہ یہ جو خواتین والے سیگمنٹس ہیں اس میں بھرپور شرکت کرتی ہیں اور اس کو پسند کرتی ہیں, بلکہ دوسری طرف ان کا جو ان کی عقل و فہم ہے وہ بھی بہت میں اس کی تعریف کروں گی کہ جب ہم ٹاپک لے کر آتے ہیں تو وہ اس میں بہت ہی اچھی رائے دیتی ہیں اور اپنے تجربات جو زندگی کے ہیں وہ ہم سے شیئر کرتی ہیں. تو آج کیا پکائیں میں آج ہمارے پاس ہے, آج پھر آپ کو میں گوشت نہیں پکانے دے رہی, آج پھر آپ کو میں بتاؤں گی کہ کابلی چنوں کا پلاؤ کیسے بناتے ہیں. تو آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے تو لینے ہیں کابلی چنے. ٹھیک ہے, آرام سے مل جاتے ہیں ہر پاکستانی شاپ سے. آدھا کلو آپ کابلی چنے لے لیجئے اور اس کو بھگو دیں. چاول آپ نے لینے ہیں باسمتی, اور ان کو 1 کلو دھو کر جو ہے اس کو صرف 20 منٹ کے لیے آپ نے بھگونا ہے, اس سے زیادہ ٹائم کے لیے نہیں.
अदरक लहसुन पिसा हुआ लीजिए 1 खाने का चम्मच, प्याज 2 लीजिए, 2 डली ले लीजिए और उनको बारीक काट लें। किशमिश जो है जिसको हम रेजिन्स भी कहते हैं वो आपको आराम से मिल जाते हैं, आधी प्याली लीजिए, किशमिश की आपने आधी प्याली लेनी है और उनको गर्म पानी में भिगो दें। काला जीरा ले लीजिए, काला जीरा जो है वो आपने आधा चाय का चम्मच लेना है। छोटी इलायची आपको 6 छोटी इलायचियां चाहिए। काली मिर्च साबित चाहिए आपको, पिसी हुई नहीं चाहिए, साबित चाहिए 4 अदद। नमक जो है वो जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अपने जायके के मुताबिक जो है वो आप माफ़ कीजिएगा डाल लीजिए। हरी मिर्च भी आपको साबुत चाहिए, इसको आपने 4 अदद ले लेनी है। दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए और इसको आपने डायरेक्ट नहीं पीसना, बल्कि दालचीनी के टुकड़े को पहले आपने भूनना है और फिर इसको पीसना है। ऑयल घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो 1 प्याली ले लीजिए। अब इन अज्जा को जो कि मैंने आपको बताया, काबली चने, चावल बासमती, अदरक लहसुन, प्याज, किशमिश, काला ज़ीरा, छोटी इलायची, काली मिर्च साबुत, नमक, हरी मिर्च साबुत, दालचीनी, ये सब अज्जा हैं जो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता दिए हैं मैंने। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको काबली चनों का जो पुलाव है इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहले आपने चने जो हैं उनको उबाल लेना है। उबलते हुए चनों में थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें और इससे चने अच्छी तरह गल जाएंगे और जब गल जाएं तो उनका पानी निकाल दें और अच्छी तरह से दोबारा धो लें। मेरी बहुत सी बहनों ने भी ये फ़र्क महसूस किया होगा कि जब आप मीठा सोडा डालते हैं काबली चनों में या सफ़ेद चनों में भी, तो आप देखते हैं कि वो उसका जो टेस्ट है उसमें एक बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ेदार चनों का टेस्ट कर देता है। एक देगची लीजिए, उसमें घी डालिए और उसमें प्याज ब्राउन कीजिए। जब प्याज ब्राउन हो जाएं तो आप उन प्याज को ऑयल में से निकाल लें। अब आधे प्याज को आपने निकालना है और आधा आपने देगची में ऑयल के अंदर ही रहने देना है। अब जो आधी आपने प्याज निकाल ली है उसमें अदरक लहसुन, आधी प्याज जो देगची में रह गई है ऑयल के साथ, उसमें आपने अदरक लहसुन, गरम मसाला, हरी मिर्च, छोटी इलायची डालनी है और फिर इसको अच्छी तरह भूनें। जब आप इन अज्जा को भून चुके हैं तो आप फिर उसके अंदर किशमिश डाल दें और चने भी डाल दें। इसको थोड़ा सा भूनिए और भूनने के बाद जो है आप इसमें चावल डाल दें और फिर थोड़ा सा चावलों के साथ भून कर बहुत थोड़ा सा, क्योंकि जो चावल है वो जो है वो ज़्यादा फ्राई नहीं करने आपने, बिल्कुल भी बहुत हल्का सा भूनकर उसमें तकरीबन जो है चावलों के हिसाब से 5 प्याली पानी की डाल दें, साथ सिरका भी डाल दें। जब आपका ये जो पानी है ये सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो आप इसको दम पर दे दें, चावलों को दम पर दे दें और जब दम खोलें, जब आपको लगे जितने भी मिनट का आपको लग रहा है इसको दम देना ज़रूरी है, उसके बाद जब आप खोलें तो इसके ऊपर वो वाली आधी प्याज जो हमने देगची में से पहले निकाल ली थी, बाकी तमाम चीज़ें डालने से पहले वो वाली प्याज जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो छिड़क देंगे और इस तरह ये खूबसूरत जो डिश है वो हमारी तैयार हो जाएगी और ये बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर ट्राई करें तो मुझे भी बताना मत भूलिएगा कि आपका पुलाव कैसा बना है। जी नाज़रीन, तो आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हमारा टॉपिक जो नमूदो नुमाइश है उसके बारे में आप जो भी कहना चाहें, जो आपके जहन में बात हो, जो आपके जहन में राय हो, उसको हमारे साथ शेयर कीजिए और हम आपके लिए लाइंस खोल देंगे इंशाल्लाह। जो हमारा आखिरी सेगमेंट इसका होगा उसके बाद आपके लिए लाइंस खोल देंगे, आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हम आपके लिए ख़बरें लेकर आते हैं और ख़बरों का भी जो है वो आपके जो मौजूदा हालात हैं और जो अहम चीदा ख़बरें हैं वो आप तक ले आती हूँ मैं। आज हम ज़फ़र भाई से भी कहेंगे कि हालात हाज़रा से तो आप भी वाकिफ़ रहते होंगे और मेरा ख़्याल है कि सभी मर्दों को ज़्यादा शौक़ होता है कि वो जो है हालात हाज़रा और जो सियासत पे जब बहस हो रही होती है तो बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है कुछ टाइम। तो आपके लिए न्यूज़ जो हैं वो आज की कुछ इस तरह से हैं। मिस्र की जेल से रिहाई पाने वाले ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी के ख़ानदान का कहना है कि वो अपने 2 साथियों की रिहाई की कोशिश जारी रखेंगे। अल जज़ीरा चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले पीटर को मिस्र की जेल में 400 दिन की कैद के बाद इतवार को रिहा करके मुल्क बदर किया गया था।
رہائی کے بعد وہ قاہرہ سے بذریعہ ہوائی جہاز قبرص پہنچے، جہاں سے وہ اپنے آبائی ملک روانہ ہو چکے ہیں۔ انہیں 2013 میں گرفتار کر کے ان پر جھوٹی خبریں پھیلانے اور کال عدم تنظیم اخوان المسلمین کی مدد کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ان کے 2 ساتھی محمد فہمی اور باہر محمد تاحال جیل میں ہیں۔ مصر میں صدارتی محل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مصر اور کینیڈا کی دوہری شہریت رکھنے والے محمد فہمی کو ان کی مصری شہریت واپس لے کر رہا کیا جا سکتا ہے۔ پیٹر گریسٹر نے رہائی کے بعد اپنے خاندان کو اپنے 2 ساتھیوں کی رہائی کے حوالے سے پائے جانے والی تشویش سے آگاہ کیا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر برسبین میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیٹر کے والد کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے دونوں ساتھیوں کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں۔ لائبیریا میں ایبولا کے مہلک ورز کے خلاف مدافعت پیدا کرنے والی تجرباتی ویکسین کا پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر استعمال شروع کیا جا رہا ہے۔ سائنسدان اس مہم کے دوران 30,000 رضاکاروں کو یہ ویکسین دیں گے، جن میں ایبولا کے مریضوں کا علاج کرنے والے طبی کارکن بھی شامل ہیں۔ مغربی افریقہ میں ایبولا سے اب تک 8,500 سے زیادہ افراد مر چکے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کا تعلق گنی سے تھا۔ صرف لائبیریا میں 21,000 سے زیادہ لوگوں میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ یہاں ہلاک شدگان کی تعداد 300 ہے۔ پیر کو شروع ہونے والے تجزیے کے دوران رضاکاروں کے جسم میں ایبولا کا وائرس معمولی مقدار میں داخل کیا جائے گا تاکہ جسم کا مدافعتی نظام اس کے خلاف کام شروع کر سکے۔ اس کے بعد ان افراد کے جسم میں ویکسین داخل کی جائے گی، لیکن یہ دوا تاحال تجرباتی مراحل میں ہے اور حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایبولا کے خلاف تحفظ دے گی یا نہیں۔ لائبیریا میں موجود ایک نمائندے کا کہنا ہے کہ سائنسدان جانتے ہیں کہ اگر یہ تجربہ کامیاب رہا تو مقامی آبادی کے ساتھ کام کرنا کتنا اہم ثابت ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر شکارپور کی امام بارگاہ میں خودکش بم حملے میں شدت پسند تنظیم لشکر جنگوی کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ حملہ آور کی عمر 18 سے 20 سال کے درمیان تھی، جبکہ اس کا رنگ سفید اور بال بھورے تھے۔ تفتیش کاروں کو جائے وقوع سے 4 انگلیاں بھی ملی ہیں۔ ایک تفتیشی افسر کے مطابق خودکش حملے کے لیے بٹن انگوٹھے سے دبایا جاتا ہے، جس کے بعد انگوٹھا دھماکے کے باعث اڑ جاتا ہے، اس لیے اب انگلیوں کی مدد سے سکیننگ کی جائے گی۔ پولیس کو یہ بھی شبہ ہے کہ حملہ آور مقامی ہے، تاہم ابھی مزید تحقیقات ہونی باقی ہیں۔ ایس ایس پی سی آئی ڈی راجہ عمر خطاب کے مطابق اس حملے میں مقامی مدد اور معاونت موجود ہے، جس کے بغیر اتنی بڑی کارروائی ممکن نہیں تھی۔ سی آئی ڈی پولیس کی ٹیم خصوصی طور پر شکارپور پہنچی، جہاں شہادتیں جمع کی گئیں۔ اس ٹیم کے سربراہ ایس ایس پی راجہ عمر کے مطابق شکارپور میں اس سے پہلے بھی فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن اس بار بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے محرم کی مجلس سابق رکن اسمبلی ابراہیم جتوئی پر خودکش حملے اور درگاہ میں جو ہے وہ دھماکے کیے گئے تھے، یہ واقعات پیش آ چکے ہیں، جبکہ چند ماہ قبل ایک شیعہ عالم کی ٹارگٹ کلنگ بھی کی گئی تھی۔ شکارپور دھماکے میں 61 افراد کی ہلاکتیں ہوئیں، جو سندھ میں اب تک فرقہ وارانہ دہشت گردی کے کسی بھی واقعے میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ ایس ایس پی راجہ عمر کے مطابق جس وقت حملہ کیا گیا، امام بارگاہ میں نمازی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سروں پر زیادہ چوٹیں آئیں، جس سے ہلاکتیں زیادہ ہوئیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں فرنٹیئر کور کا ایک کپتان ہلاک اور 2 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ ضلع میں ایک گیس پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کے علاوہ وہاں سے ایک تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی ہے۔ ایف سی کی گاڑی کو بارودی سرنگ سے ٹکرانے کا واقعہ اتوار کو زیرہ بگٹی کے علاقے گنڈوئی میں پیش آیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے اس علاقے میں بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھیں۔
धमाके से गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा और इसमें सवार एफसी का एक कप्तान हलाक और 2 एहलकार जख्मी हुए। एक और वाकया में डेरा बगटी में नामालूम अफराद ने एक और गैस पाइपलाइन को धमाका खेज मवाद से नुकसान पहुंचाया। डेरा बगटी में मकामी इंतजामिया के जराये के मुताबिक नामालूम अफराद ने जिला के इलाके पीर को से सुई प्लांट को गैस फराहम करने वाली 24 इंच कतर की एक गैस पाइपलाइन के साथ धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। धमाका खेज मवाद फटने से पाइपलाइन के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से इस प्लांट को गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर शिकारपुर की एक इमाम बारगाह में खुदकुश धमाके से अक्सर अफराद की हलाकत पर हफ्ते को सूबे भर में सोग मनाया गया और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। हलाक शुदगान की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई, जिनमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शिकारपुर समेत अंदरूनी सिंध के कई शहरों में कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रहा। शिकारपुर के इलाके लखीदर में जुमे की दोपहर को करबराए मौलाना नामी इमाम बारगाह में एक धमाका हुआ, जिसके बारे में आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली ने बात करते हुए बताया कि यह खुदकुश हमला था। आईजी सिंध ने बताया कि वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमला आवर का सर और जिस्म के हिस्से मिले हैं, जिससे साबित होता है कि यह हमला खुदकुश था। पाकिस्तान में हुकूमत ने पेट्रोलियम की मसनूआत में मजीद कमी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने कीमतों में कमी का ऐलान लाहौर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने बताया कि पेट्रोल फी लीटर कीमत में मजीद 7 रुपये 99 पैसे कमी की गई है और अब इसकी नई कीमत 70 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गई है। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 62 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे, हाई ऑक्टेन की कीमत में 11 रुपये 82 पैसे, जबकि मट्टी की तेल की कीमत में 10 रुपये 48 पैसे की कमी का ऐलान किया गया है। वजीर आज़म का कहना था कि कीमतों में ये कमी 1 फरवरी से नाफिजुल अमल होगी। पेट्रोल की कीमत में इस कमी से मुल्क में दस्तयाब मुतबादिल ईंधन यानी CNG से भी सस्ता हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान में CNG की फी किलो कम से कम कीमत 71.5 रुपये है। इस मौका पर सहाफियों से बातचीत करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि खित्ते के दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सबसे ज्यादा रिलीफ दिया गया है। अब कुछ अहम खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली सैफ अफ्रीकी क्रिकेट सीरीज के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 112 से शिकस्त दे दी है। इंग्लैंड की पूरी टीम 269 रन के हदफ के ताकुब में 39.1 ओवर्स में 166 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शहरयार ने तरदीद की है कि मोहम्मद आमिर के बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापसी के मामले को तेजी से निपटाने के लिए किसी फास्ट ट्रैक को बरोकार लाया जा रहा है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP से बात करते हुए क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने कहा कि आमिर खान की बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापसी से कबल आमिर के मैदान के अंदर और मैदान से बाहर रवैये का जायजा लिया जाता रहा है। वाज़ेह रहे कि 5 साल की पाबंदी आयद किए जाने के बाद गुज़िश्ता जुमेरात को क्रिकेट के आलमी अदारे ICC ने 22 साला मोहम्मद आमिर को अंदरूनी मुल्क मैचों में खेलने की इजाजत दे दी थी। मुबस्सरीन ICC के इस इक़दाम को गुज़िश्ता बरसों के दुनियाई क्रिकेट के सबसे बड़े स्कैंडल के खात्मे की जानिब एक कदम करार देते हैं, जिसके बाद मोहम्मद आमिर बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेलने के मरहले के करीब तर हो गए हैं। तो ये तो थी व्यूअर्स हमारी आज की अहम खबरें, जो कि आपको हम हिदायत टीवी जो है वो आपको बाखबर रखता है हालात हाजरा से। दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, बड़े सगीर में क्या हो रहा है, इन तमाम खबरों से, स्पोर्ट्स की खबरों से, मौसम के हाल से आपको हम आगाह रखते हैं। इस वक्त हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम अपने टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।